نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما نافعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ قرآن کلاس کے ایک اور شمارے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ المائدہ رکوع نمبر 6 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ اس صورت میں سیاسی لیول پر اور انتظامی لیول پر مسلمانوں کو کچھ احکامات دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب خاص کر یہود کی جو روش ہے اس پر ان کو متنبیہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اس رکوع کے اندر بھی یہ دونوں موضوعات الگ الگ آیات میں وارد ہو چکے ہیں۔ فرما دیا جاتا ہے ورس نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان اللہ کا آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ ایک تو اہل ایمان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ یہاں پر جتنی بھی شیطانی روش ہے اس کو آپ اپنے سے دور کرو۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت قریب آ جاؤ، اور اللہ کے قریب آنے کے لیے ذرائع ڈھونڈو۔ لفظ وسیلہ کا مطلب ہے ذریعہ، سورس۔ دیٹ مینز اللہ کے قریب جانے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے وہ تمام ذرائع اختیار کرو، ان کو ڈھونڈو، اور اس کے بعد ان کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کے قریب آ جاؤ۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب لفظ وسیلہ کی ایک اگزامپل آگے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کرنا ایک ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جہاد انسان ہر روز کرتا ہے، کبھی اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جاتا ہے اور جہاد کرتا ہے، کبھی کبھی اپنے معاشرے کے رسم اور رواج کے خلاف جاتا ہے، کبھی اپنے سماج کی سیاست کے خلاف جاتا ہے، کبھی اپنے سماج کے تعلیم کے خلاف جاتا ہے۔ کبھی انسان ان تمام چیزوں سے ایک ساتھ خلاف ہو جاتا ہے، کبھی باطل کے لیے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے خلاف جاتا ہے۔ یہ تمام
مخالفتیں مول لینے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں میری راہ میں حائل ہیں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو میں دور کروں گا۔ اسی لیے یہاں پر فرما دیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اس امید کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نیک اعمال کی ایک لمبی فہرست جاری کر دی ہے۔ تو انسان کو وہ تمام اعمال اختیار کرنے چاہیے جن سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جائے۔ لفظ وسیلہ کے جتنے بھی معنی بعض لوگوں نے اختیار کیے ہیں وہ قرآن پاک کے سیاق و سباق سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ لفظ وسیلہ کا معنی محض اتنا ہی ہے، ذریعہ۔ جتنے بھی ذریعہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بیمار کی عیادت کرنا، غریب مسکین اور لاچار کی معاونت کرنا، اچھے کاموں کی ترغیب دینا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ تمام چیزیں ذرائع ہیں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور انہی اعمال کو ہم وسیلہ کہیں گے۔ اس کے بعد فرما دیا جاتا ہے آیت نمبر 36، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو کہ زمین میں ہے کل کی کل، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ چاہیں گے اس سارے مال کو فدیہ کے طور پر پیش کرنا قیامت کے دن، اس لیے کہ وہ عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ان کے متعلق کیا فرما دیا جاتا ہے؟ ما تقبل منہم، تو ان سے ہرگز یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ یہ جو زعم تھا یہ یہودیوں کا زعم تھا، اپنے آپ کو چہیتی قوم یہ مانتے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم اللہ کی جناب میں رشوت دیں گے اور رشوت کے طور پر ہم آخرت کی ہزیمت سے بچ نکلیں گے۔ لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ رشوت تو دور کی بات، اس دنیا کے اندر آسمان اور زمین کے مابین جتنا کچھ ہے، بلکہ اس سے بھی اور بھی اگر آپ کو کچھ اور دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ پیش کر سکیں اس رشوت کو نعوذ باللہ آخرت کے روز اللہ کی جناب میں، اس لیے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکیں، then this is totally impossible. You cannot do this. آخرت کے روز اگر کسی چیز کی وقعت ہے، کسی چیز کو ایز اے کرنسی مانا جائے گا، کسی چیز کے عوض آپ کوئی اچھائی، کوئی راحت بیچ سکو گے یا خرید سکو گے، تو وہ صرف ہیں اعمال صالحہ، nothing else۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37، یریدون ان یخرجوا من النار، ایسے لوگ تو چاہیں گے اس روز کہ آگ سے کس طرح نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ نہیں نکل پائیں گے اس سے۔ دردناک عذاب میں جب ان کو مبتلا کر دیا جائے گا، یہ لوگ وہاں پر موت طلب کریں گے
لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن جہنم کے جتنے بھی فرشتے بطور داروغہ کام کرتے ہوں گے وہ ان لوگوں کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں فراہم کریں گے۔ اس وقت یہ لوگ چاہیں گے کہ سب کچھ قربان کریں اللہ کی جناب میں، اللہ کی راہ میں، لیکن تب ان سے کہا جائے گا کہ اللہ نے تو آپ سے معمولی سی ایفورٹس مانگی تھی، معمولی سا مال مانگا تھا، آپ کی معمولی سی محنت مانگی تھی، اس دن آپ نے کنی کترائی، you were reluctant at that very time۔ اور آج اگر آپ چاہیں گے کچھ بھی قربان کرنا، کوئی بھی عمل کرنا چاہیں گے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے بعد وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، یعنی کہ یہ جو عذاب، دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا، اس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، باہر نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، عورت چور ہو، مرد چور ہو یا عورت چور ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ ایک نہایت ہی اہم قانونی شق یہاں پر بیان کر دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، جب تم لوگ اپنی ریاست قائم کرو گے، شریعت کی بالادستی قائم کرو گے، تو یاد رہے ہماری اس پاک اور صاف ریاست میں اگر کوئی شخص، خواہ وہ مرد ہو یا خاتون، چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ نہایت ہی غیرقانونی عمل ہے، اس کو ہم لوگ قطعی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، انہوں نے جو یہ چوری کی تھی۔ سماج کا نظام جو ہے اس میں ان لوگوں نے ایک بہت بڑا وار اس پر کیا تھا، اس لیے اس کے بدلے میں یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے، نکالا من اللہ، اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہم اکثر آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایسے صاحبان جو بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے حق میں موجودہ دنیا کو بہت سارا یاس اور بہت سارا آر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان پر رحم فرما دیجیے۔ کسی نے اگر چوری کی ہے، غبن کیا ہے، لوٹ خسوٹ کیا ہے، بدامنی کی ہے، زنا کیا ہے، رشوت لی ہے، چرس اور گانجا جس کے ہاتھ پکڑا گیا، جس نے سماج کا جو نظام ہے اس میں اس کو تاہو بالا کر دیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج کل کی مہذب دنیا کہتی ہے کہ بھائی ان کو سزا مت دو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ جو سزائیں تجویز کی ہیں کہ جس شخص کے اوپر چوری کا الزام لگے، اس کے بعد ایک عدالتی نظام میں تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر اس چوری کا باضابطہ طور پر الزام عائد ہو جائے اور پروو ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ واقعتاً اس شخص نے بنا کسی مجبوری کے محض اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ چوری کی ہے، تو شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو۔ اسی طرح کی سزاؤں کے اگینسٹ میں آج کل کی دنیا کہتی ہے یہ نہایت ہی وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی، لیکن ایسے نابکار اور ایسے نفس پرست لوگ، ایسی نفس پرست دنیا
ایسا نفس پرست آئین یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس چوری کی وجہ سے سماج کے مجموعی نظام پر جو حملہ کیا جاتا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ وہ جو اس وقت گمزدگان ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہاں پر فرما دیا ہے نکالا من اللہ، یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ دس ول بیکم اے فروٹفل لیسن فار دا انٹائر سوسائٹی، فار آل دوز پیپل جن کے دلوں کے اندر ایسی کوئی کجروی ہوگی یا جو چوری چھپے چوری کرتے ہوں گے، وہ لوگ بھی پھر اس چیز سے باز آ جائیں گے۔ اسلام نے تو کسی کے اوپر ایسا کوئی جرم ثابت کرنے کے لیے ایک زبردست نظام رکھا ہوا ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، لیکن when it is prone that اس بندے نے یہ غلطی کی ہے then وہاں پر باضابطہ طور پر ان تمام سزاؤں کا تعزیری قوانین کا اطلاق ہوگا جن کا اظہار قرآن پاک نے کیا ہے۔ یہ اسی کی وجہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں جرائم کی ریٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، بیکاز جرائم پیشہ لوگ رشوت دے کر باہر نکل آتے ہیں جیلوں کے اندر، بلکہ وہ لوگ سرکاری مہمان کی طرح رہتے ہیں، دے آر لائک آفیشل گیسٹس دیئر، اور سرکار کو ان کے اوپر خطیر رقم صرف کرنی پڑتی ہے ان کے رکھ رکھاؤ کے لیے، اور پھر ان کے لیے طرح طرح کی ایسی سبیلیں ڈھونڈی جاتی ہیں، ان کو باہر نکلوا دیا جاتا ہے۔ ایسے اشخاص کو جب آپ پھر اپنے سماج میں دیکھتے ہیں تو آپ خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنی زبردست گناونی عمل کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی اٹھ بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اگر سماج میں نارملی اٹھتے ہوں گے، نارملی بیٹھتے ہوں گے، تو ایک سماج کے لیے یہ کتنی خطرناک بات ہے، اور پورے سماج کو یہ کس طریقے سے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، تو جس نے بھی توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اس کی توبہ۔ یعنی کہ یہاں پر جو چوری ایسے شخص کی پروو ہو گئی، اب اس پر جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ شریعت کے اعتبار سے ہوگا، ظاہری دنیا میں ہوگا، لیکن اس کے اندر یہ کام کرتے ہوئے ایسے شخص نے جو گناہ کبیرہ کیا ہے اس کی باز پرس تو اللہ کی جناب میں ضرور ہوگی، اور اسی کی باز پرس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں شریعت کی سزا اپنے اوپر لاگو کرنے کے بعد اگر ایسے اشخاص توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے روز بچائیں گے اور ان کی ضرور اعانت کریں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، امید رکھو جب تم دنیا کے اندر سزا پانے کے بعد اصلاح پر واپس آ جاؤ گے، نفسانی خواہشات کی پھر سے پیروی نہیں کرو گے اور توبہ کرو گے، واپس پلٹو گے اللہ کی جناب میں، تو یاد رکھو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور غفور پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے اور معاف کرنے والا پائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ This whole belongs to Almighty. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 اور ایک مختلف موضوع بیان کیا جاتا ہے، روئے سخن منافقین کی طرف پھر سے یہاں پر پھیر دیا جاتا ہے اور فرما دیا جاتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ بنے
جو کفر کی راہ میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. من الذین قالوا آمنا، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں بافواہہم ولہم تؤمن قلوبہم، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں. ومن الذین ہادوا، اور اس طرح کے لوگ تو یہودیوں میں بھی ہیں. سماعون عن الکذب، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو. سماعون لقوم آخرین لہم یأتوک، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آتے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے اس کا موقع و محل معین ہونے کے بعد. یقولون ان اعطیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہی مل جائے تو قبول کر لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوا فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو کہیں کترا جانا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ ہی نے فتنے میں ڈال دیا یا ڈالنے کا ارادہ کر دیا تو تم اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں. یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنا چاہا ہی نہیں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 40 کا آخری ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا بھول گیا اور اس کا ترجمہ کرنا بھول گیا. یہ جو فرما دیا گیا ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالی یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. وہ یغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں کرنے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. اس کی قدرت ان تمام چیزوں پر محیط ہے. وہ جس کو چاہے گا عذاب میں ڈال دے گا اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اب اس کے بعد یہاں پر جو منافقین ہیں جو کہ مسلمانوں میں بھی تھے اور یہودیوں میں بھی تھے، ان کی روش کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے. عمومی طور پر جب کوئی شخص مخلص ہوتا ہے، مخلصی کے ساتھ وہ حق کے لیے، ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی راہ میں بعض لوگ روڑے اٹکاتے ہیں، تو ایسے انسان کے دل پر یہ بات نہایت ہی گراں گزرتی ہے. اس کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ میں جس سماج کے لیے اتنی محنتیں اور اتنی کوششیں کرتا ہوں، اسی سماج کے لوگوں کو میری یہ بات نہایت بری لگتی ہے. اور یہ رنج اور یہ جو حزن ہے، یہ جو ملال ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت تھے. بلکہ قرآن پاک میں تو ان کے لیے فرما دیا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے رفیق اور کتنے شفیق ہیں ان لوگوں پر کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان نشاور کریں گے ان کی ہدایت کے لیے. لیکن آپ کے لیے جو ہم نے ڈیوٹی رکھی ہے دیٹ از اونلی کہ آپ بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں گے، اس کے بعد آپ کا اختیار نہیں ہے. یہی بات یہاں پر بھی فرما دیا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ کفر کی راہ میں بہت زیادہ باغ دوڑ کرتے ہیں، ان کا باغ دوڑ کرنا آپ کے لیے باعث رنج نہ ہو. اور یاد رہے ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو تم منہ سے کہتے ہیں آپ کے سامنے ہم ایمان رکھتے ہیں،
مگر ان کے دل ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لیکن ایسی بات بالکل واضح ہو جاتی تھی ان کے اعمال سے، ان کے کرتوت سے، کہ یہ لوگ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حقیقت میں ان لوگوں نے کوئی ایمان نہیں لایا ہوتا۔ اس لیے یہ نہایت ہی سخت قسم کے منافق ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور اسی طرح کے جو لوگ ہیں وہ یہودیوں میں بھی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو۔ ان لوگوں نے، یعنی کہ یہ جو اس قسم کے منافق لوگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو جھوٹ پر قائم کیا ہے۔ ان کو جھوٹ پسند ہے، ان کو جھوٹی روش پسند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی گھس آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمایا کرتے تھے اس کے اگینسٹ میں یہ لوگ جھوٹ ملایا کرتے تھے، بات کو کچھ کا کچھ معنی پہنا دیتے تھے اور باقی جگہوں پر اس بات کو پیش کرتے تھے۔ یہ دو طرح کے جھوٹ یہ لوگ پھیلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر، یعنی کہ اب وہ لوگ جو اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی روش یہ بھی ہوتی تھی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر نہیں ہوا کرتے تھے، یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ ان کے لیے بھی سامانی جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے حاصل کرتے تھے اور ان تک یہی جھوٹ پہنچا دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی باتیں ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ اپنا کوئی معنی ملا دیتے تھے اور باقی لوگوں تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر نہیں ہوتے تھے ان تک پہنچا دیتے تھے، اور مطلب از بس یہی تھا کہ اس سے پہلے کہ باقی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ جڑ جائیں، ہم اس کے خلاف اس طرح کی چالیں چلائیں گے۔ اس کے بعد یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے، اس کا موقع و محل معین ہونے کے بعد۔ اس آیت کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اب یہاں پر یہ جو روش یہاں پر بیان کی جا رہی ہے یہ یہودی علماء کی بیان کی جاتی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ کلام کو پھیر دیتے تھے اس کی جگہ سے، اس کا موقع و محل معین ہونے کے بعد۔ تورات کے اندر بھی بات بالکل سامنے ہوا کرتی تھی، سیدھی ہوا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے بڑی صاف پاک اور سیدھی بات پیش کیا کرتے تھے، لیکن یہ اتنے کجرو تھے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ بات کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے تھے اور خود کا معنی اس کو پہنا دیتے تھے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہی مل جائے تو قبول کر لینا۔ اور یہ جو یہودی علماء ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اپنے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن ان سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا تو مان لینا، لیکن اگر یہ فیصلہ نہیں کیا، وہ فیصلہ دے دیا تو تم لوگ نہیں مان لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو کنی کترانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةَ، اور اللہ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہو۔ یعنی کہ یہ جو یہودی علماء ہیں، یہ جو منافقین ہیں، یہ جو کجرو انسان ہیں جن کے سامنے حق بات بالکل واضح ہوتی ہے، لیکن ایون آفٹر دیٹ یہ لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ They don't want to accept the truth۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کئی سارے مواقع دیتا ہے،
ان کے اوپر کئی ساری آزمائشیں ڈالتا ہے محض اس وجہ سے کہ شاید یہ لوگ واپس پلٹیں. لیکن آزمائش کی، واعظ اور تبلیغ کی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ لمٹ جب پار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی رعایت کا معاملہ نہیں کرتے ہیں. اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں. یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یعنی کہ اب اللہ نے دیکھ لیا کہ بھائی ان کے اندر ذرا سی بھی رمق نہیں ہے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے. they don't want، یہ لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے فساد برپا ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہدایت فراہم نہیں کرتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی، اہم بات، بڑی زبردست بات، بہت جی 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 بالکل. آیت ابھی آتی ہے، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس لیے میں نے کنٹینیو کیا، معذرت چاہتا ہوں. لہم فی لہم فی دنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. یعنی کہ ایسے جو لوگ ہیں جو حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. یعنی کہ یہ لوگ دنیا کے اندر بھی رسوائی کی زندگی گزاریں گے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب یوم القیامہ واحشرنا مع المتقین مع الابرار. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تبارک و تعالی زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے. سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ.